प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में किसी शख्स पर मुश्तइल हुजूम की जानिब से तशद्दुद के वाक़यात नए नहीं हैं। गुज़श्ता रोज़ ऐसा ही एक वाक़या लाहौर में पेश आया जब एक खातून को इचरा बाजार में दौरान शॉपिंग उनके लिबास के डिज़ाइन की वजह से मुश्तइल हुजूम की जानिब से तौहीन मजहब के इल्ज़ाम का निशाना बनाया गया। हुजूम ने इल्ज़ाम आयद किया कि खातून के लिबास के प्रिंट पर कुरानी आयात लिखी गई हैं, जिसके बाद इचरा बाजार में लोगों की बड़ी तादाद इकट्ठा होना शुरू हो गई और मुश्तइल हुजूम ने खातून और उनके शौहर को हरासा करना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल में पंजाब पुलिस की खातून पुलिस ऑफिसर ASP गुलबर्ग शहरबानों की जानिब से बरवक्त कार्रवाई ने सूरत हाल को न सिर्फ बिगड़ने से बचाया बल्कि खातून को भी मुश्तइल हुजूम से बाहिफाजत निकालना मुमकिन बनाया। बाद अज़ां ये तस्दीक की गई कि खातून की कमीज़ पर मौजूद प्रिंट पर कोई कुरानी आयात नहीं लिखी हुई थी बल्कि अरबी ज़बान के हुरूफ दर्ज थे। सच शुक्र कि उस खातून की जान भी बच गई जिसमें अहम किरदार एक दूसरी खातून यानी कि ASP शहरबानों ने अदा किया। मगर बहस तलब बात यह है कि हम बहसियत कौम और मुआशरा आखिर किस नहज पर पहुंच चुके हैं और इसका जिम्मेदार कौन है। अमन का दस देने वाले दीन के फॉलोअर्स आखिर इतनी अदम बर्दाश्त का मुजाहरा क्यों करते हैं कि बगैर किसी अखलाकी, कानूनी और मजहबी जवाज के किसी दूसरे पर तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर उस पर चढ़ दौड़ते हैं। इससे कबल ऐसा ही हमने देखा था अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मशाल खान के साथ, सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमार के साथ वाकया पेश आया और कई दीगर लोगों की भी ऐसे वाकयात जान ले चुके हैं। बल्कि गुज़िश्ता बरस ही जड़ावाला में भी एक इल्ज़ाम की आड़ में कई चर्च और घर जला दिए गए थे। पैदर पे ऐसे वाकयात से ये भी सवाल उठता है कि क्या रियासत इतनी ही बेबस है कि वो इस मॉब लिंचिंग को रोक नहीं पा रही, लोगों को सिखा नहीं पा रही कि किस तरह रिएक्ट करना है। रियासती इदारों और स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो इस मामले को रफा दफा करने के बजाय मुकम्मल तहकीकात करें, जिम्मेदारों को सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात से बचा जा सके बल्कि सड़कों पर होने वाले फैसलों से बचा जा सके। पैनल के सामने सवाल रखेंगे, इचरा वाकया, अदम बर्दाश्त, पुरतशद्दुद रवैये, मुश्तइल हुजूम, फैसला साज, माशरे को इस नहज पर पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? हसन निसार साहब। पहली बात तो ये है कि ये एक मुकम्मल साइंस है। पुरतशद्दुद रवैये बहुत सी मकरू बातों के इख्तलात से जन्म लेते हैं और 1 in a million कोई बंदा होता है जो पैदाइशी तौर पे मुतशद्दद होता है मिजाज का। पहली बात। दूसरी बात, ये जितने लोग थे ये कौन लोग हैं? हम सब, मैं सर फहरिस्त। कम तोलना, झूठ बोलना, मिलावट करना कोई ढंग का इंसानी काम है यहाँ? और ये मामे बने हुए थे। अच्छा, ये नीम पागल, नीम एबनॉर्मल, अपने ज़ाती किरदार और अमाल से बेनियाज। अच्छा देखो, बात सुनो, मैं अजीब बात है, ये सिकनेस है और ये पूरी कौम का हाल यही है। आगरा में एक बार मैंने देखा शाहजहां का काले पत्थर संगे मरमर का बहुत खूबसूरत तख्त पोश, ऐसे हमारे घरों में खवातीन नहीं एक ज़माने में उस पर नमाज पढ़ा करती थी, उसके साइडों पे आयात लिखी थी। मुसलमान हुक्मरानों के कईयों के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो मसनद पे बैठते थे तो वो अपर हाफ पे कुरानी आयात, ताकि खौफ, एक सहम, एक साइकोलॉजिकल अपने आप को ट्रीटमेंट। अच्छा, अब मुझे जब ये अतर ने, मेरे रिसर्चर हैं हमारे उसके ब्लैक एंड वाइट के, उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने कहा ये तो आयात नहीं है जी। उनमें से एक लफ्ज़ हलवा मुझे याद रह गया। बिल्कुल। तो मैंने कहा चूंकि अरबिक कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत, आप कुछ भी लिख दें अरबी में, आम अल्फाज लिख दें, उसकी कैलीग्राफी इतनी फैसिनेटिंग होती है, इट्स लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। तो ये बुनियादी तौर पे जहालत है। और जहालत के सरचश्मे कौन है? जब मैं कहता हूँ ना कि इस मुल्क में कोई बहुत ताकतवर आदमी चाहिए, बहुत ताकतवर, डंडा पीर है, बिगड़े तिगड़े। तो इसमें आपने इतराज एक तंजिया सा किया था, अच्छा आपके परदादा जी ने ईजाद किया होगा या उनके परदादा ने। हम ऐसे ही हैं, ये इंडियन इस्लाम है। अभी कोई रिसेंटली को सऊदी अरेबिया में बात कहीं इस्तांबुल में अभी कोई एक ढंग की बात हुई है, बहुत आला बात हुई है, उस पर चुट कर रहे हो। तुम ठेकेदार हो। ठीक है, जामे अल-अज़हर के सरबराह ने कहा था कि इनका इंडियन इस्लाम है। सो ये उसकी पैदावार है। पागल खुद वहां को बंदा कह रहा था मैं गोली मार दूंगा इसको फलाना, और तू पागल है।
تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آیات ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. مجھے سوشل میڈیا پہ دکھائی دے گیا. میں نے اطہر کو کہا, میں نے کہا یہ تو آیات تو نہیں ہے, وہ دوجی پاسے ہوتا, میں نے نہیں پتا جتنا وہ نظر آیا. درست. بہرحال کچھ نہیں, جہالت پاگل پن. ٹھیک ہے. زیغم صاحب, یہ جو ہمیں مشتعل ہجوم یا جو فیصلہ کر لیتے ہیں, معاشرہ جس جگہ آ گیا ہے کیونکہ واقعات بہت تسلسل سے ہونا شروع, کہاں ذمہ داری ڈالی جائے؟ ریاست, سیاست, خاندان, تعلیم؟ کوئی آج سے 40-50 سال پہلے جمال عبد الناصر جو مصر کے حکمران تھے, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ابھی ابھی اسلام نازل ہوا ہے, پاکستانیوں پر نازل ہوا ہے. جس سرزمین پہ اسلام نازل ہوا ہے, جہاں پہ سائے سطح لکھی گئی ہیں, جہاں اماموں نے بیٹھ کر وہ فقہ بنائے ہیں جس کو ہم فالو کرتے ہیں, وہاں تو یہ کام نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ وکھرے مسلمان ہم ہیں. واہ. دیکھیے کیا بات حسن نثار صاحب نے کی کہ مسجدیں خالی ہیں, بددیانتی عروج پر ہے, اور ہجوم کے ہجوم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کوئی اسلام کے خلاف کام کرتا ہوا نظر آئے. یار تم تو سراپا خلاف اسلام ہو, ایک ایک سانس تمہارا خلاف اسلام ہے. تم دوسروں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہو کہ خلاف اسلام کیا ہے. دیکھیے یہ جو انہوں نے یہ جو شرٹ پہنی ہوئی تھی, قمیض پہنی ہوئی تھی, مجھے ایک دوست نے بتایا ہے ٹویٹر پہ کہ یہ کویت میں بنی ہے, اور یہ لفظ ہے ہالو. ہالو کا مطلب ہوتا ہے کول, نائس, خوبصورت. اور پاکستان تک پہنچتے پہنچتے یہ لفظ اتنا بدصورت ہو گیا, اتنا ریپیلنٹ ہو گیا. اب آپ نے پوچھا ذمہ داری کا. دیکھیے وہ عامل جنہوں نے یہ جن نکالے, جنہوں نے یہ پروجیکٹ چلائے, وہ سب ذمہ دار ہیں. وہ خوبصورت مذہب جو انسان کو انسان سے اور انسان کو مالک کائنات سے ملانے آیا ہے, اسے انسان اور انسان کے درمیان میں تفرقے کا ذریعہ بنایا, اور 3 مقاصد کے لیے بنایا. ہماری ریاستی اشرافیہ نے, اس میں سیاسی اشرافیہ بھی شامل ہے اور ریاستی اشرافیہ, دونوں کا میں نام لوں گا. سب سے پہلے شناخت کے لیے, کہ ملک کی شناخت صرف اسلام پر بنانی. بھیا درجنوں اسلامی ملک ہے, اسلام تو ہے ہی ہے, ہمیں کیا اس میں اپالوجیٹک ہونے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم اسلام آباد کیپٹل کا نام نہیں رکھیں گے تو کیا مسلمان نہیں رہیں گے ہم؟ اسلام تو ہمارے اندر ہے, ہمیں ڈھول پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری چیز لیجیٹیمیسی کے لیے, ساکھ کے لیے, ریاست کی ساکھ کے لیے اور اپنی ساکھ کے لیے. کام سے ساکھ نہیں بنانی, ملک کو ترقی دے کے ساکھ نہیں بنانی, بلکہ اس طرح ساکھ بنانی. اور تیسری بات, مخالفوں کو زچ کرنے کے لیے. 2018 میں آپ کو یاد دلاؤں گا کس طریقے سے بلاسفیمی کے بیانیہ کو ایک پروجیکٹ کے لیے استعمال کیا گیا. تو یہ سب لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں, اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اب اس کو چینج کریں. خدا کے واسطے ہم گڑھے میں جا رہے ہیں. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد شہزاد صاحب اور ابصار صاحب کا اوپینین آپ کے سامنے رہے گا. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب, اوپر جہاں گفتگو رکی, ابھی جن واقعات کا میں نے ذکر بھی کیا ابتدائی میں, ریاست نے گرفتاریاں کی, انہی واقعات میں سزائیں بھی ہوئیں, مگر پھر بھی پے در پہ ایسے واقعات ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے, برداشت کم ہو رہی ہے, لوگ سڑک پر فیصلے کر رہے ہیں. کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں, کون ذمہ دار ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے, لیکن میں ایک چھوٹا سا نقطہ, پچھلی ہماری جو بحث تھی پہلے سوال کے, اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کامیاب سیاستدان کا ذکر ہوا کہ کامیاب سیاستدان تھے یا رہ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ. کامیاب سیاستدان کون ہوتا ہے؟ وہ جو حالات کو اپنے حق میں استعمال کرے, یا وہ جو حالات کو بدلے. ہمیں حالات کو بدلنے والے سیاستدان چاہیے, اور ہمیں انہیں کامیاب سیاستدان کہنا چاہیے, ان کو نہیں جو حالات کو اپنے حق میں استعمال کرتے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. بہت اہم سوال ہے, اس کا جواب میرے پاس مختصر یہ ہے کہ ٹھیکیداری نظام. یہ جو ہمارے مسائل ہیں, اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ٹھیکیداری نظام. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کے ٹھیکیدار کوئی اور ہیں, جمہوریت کے ٹھیکیدار کوئی اور ہیں, ریاست کے ٹھیکیدار کوئی اور ہیں, مذہب کے ٹھیکیدار کوئی اور ہیں. یہ ملک اور یہ معاشرہ ہم نے ٹھیکے پہ دے دیا ہوا, اور جب تک ہم سب مل کے اس کی اونرشپ نہیں لیتے ان تمام چیزوں کی, کہ مذہب بھی میرا, سیاست بھی میری, جمہوریت بھی میری, ریاست بھی میری, اور میں کسی کو ان تمام چیزوں کو کسی کو ٹھیکے پہ دینے کو تیار نہیں ہوں, بلکہ یہ سب میرے ہیں, تو پھر میں خود ان کا اونر بنوں گا. اور پھر اس طریقے سے جو ٹھیکیدار بنے ہیں وہ اپنی مرضی سڑکوں پہ نہیں کر پائیں گے, جو کہ جس کا اظہار آپ نے دیکھا. جب تک ہم سب مل کے
اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے. یعنی یہ سب کچھ ہمارا اپنا ہے. میں ہی ریاست ہوں, میں ہی سیاست ہوں, میں ہی جمہوریت ہوں, اور میرا بھی مذہب ہے اتنا ہی جتنا کسی اور کا ہے, اور ہم سب کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر اس قسم کی چیزوں کی کمی رہے. ورنہ یہ سوٹیوں ڈنڈوں والے یہ نہیں پتا کیا جاہل ہیں, دماغ کیسا ہے, سوچ کیسی ہے, کیا ہو رہا ہے. ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے, لیکن پھر ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنی مرضی سے وہ نظام چلا پائیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ درست ہے. اس نظام کو درست کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب اس کے مشترک اونر بن جائیں. درست ہو گیا. ابصار صاحب, خاتون پولیس اہلکار نے بہادری دکھائی, اس خاتون کی جان بچا لی, اور ہر جگہ اس بات کی ہائی لائٹ ہے کہ کس طریقے سے بچایا گیا. یعنی اگر ریاست فیصلہ کر لے, اگر ارادہ باندھ لیا جائے تو ایسے واقعات روکے جا سکتے ہیں اور ممکن ہیں. دیکھیں, آپ نے ڈائریکٹ سوال پوچھا ہے, اس کا جواب بھی ڈائریکٹ ہونا چاہیے. ایمانداری کا تقاضا یہ ہے, میں کوئی ریاست ویاست نہیں ہے جس کا یہ ذمہ دار, نہ میری اونرشپ ہے اس سارے معاملے میں, اور بہت سارے لوگوں کی اونرشپ نہیں ہے. یہ ان سے پوچھیں کہ یہ جو اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جس واقعے کا ذکر کر رہی ہیں, یہ انتہا پسندی, اس نے لیٹسٹ کی میں بات کروں, سارے ذمہ دار ہیں اس میں. یہ منافقت ہے ذمہ دار ہماری, جو ہم بولتے نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے اس ملک میں اسلام کو استعمال ہوتے ہوئے. یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. اور ایک میں آپ کو, وہ حسن نثار صاحب ڈی این اے کا ذکر کرتے ہیں, میں آپ کو ایک بات, ہمارے برصغیر میں پرابلم ہے کچھ نہ کچھ. بنگلہ دیش میں وہ دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا بنگالی زبان میں, یہاں پیشاب کرنا منع ہے, اور نہیں کوئی بات آتا تھا, انہوں نے یہی الفاظ عربی میں لکھ دیے. اب وہاں کوئی نہیں کرتا. بس ہمیں انہی چکروں میں رکھا ہے انہوں نے. اسی چکر میں مر جائیں گے, یہ یاشیاں کریں گے, اربوں روپیہ کما کے یہاں سے لیٹ جائیں گے, بچے بھی باہر سیٹل, خود بھی باہر سیٹل. ہمیں انتہا پسندوں کے سامنے چھوڑ دیا ہے. ہم روزانہ اپنا ایمان اور اسلام ان سے چیک کرواتے ہیں, اور اسی طرح مر جائیں گے کسی دن. ٹھیک ہو گیا جی, کنکلوڈ کرتے ہیں. اسلام امن کا درس دیتا ہے, انسانیت کی بڑی کی گئی ہے.